پڑھی نہیں ابھی. ہم تو میں تو صرف کوشش کر رہا ہوں, میں تو اس کو آسان کر کے اس طرح کر رہا ہوں کہ بزنس سے ریلیٹڈ یا اس سے ریلیٹڈ میں کر رہا ہوں. آئی ٹی کو آئی ٹی کی طرف تو جا ہی نہیں رہے ہم لوگ. سر بالکل ایسے سر ہمیں بالکل ایسے سر ہمیں اکاؤنٹس مشکل لگتی ہے سر. تو پریشان کر دیا آپ اس میں. کومل آپ کا کیا کہنا ہے؟ عاقب بیٹا اٹینڈنس نہیں لے رہے, ویسے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی جوائن کیا. اچھا سوری, آپ کو مشکل اس میں لگ رہی ہے آئی ٹی میں کوئی؟ نہیں سر ٹھیک جا رہا ہے. تھوڑا سا بتائیں نا کہ سر لڑکوں کا تو یہ فیوریٹ سبجیکٹ ہے. نہیں اس میں لڑکوں لڑکے کا کوئی تعلق کوئی نہیں بیٹا. آپ اس کو آئی ٹی لے ہی نا, اس میں تو ڈیٹا جتنا ڈیٹا بیس خواتین کے پاس ہوتے ہیں اتنا مردوں کے پاس نہیں ہوتا. سوری ایسے ہی ہے نا. وہ ڈیٹا اسٹور نہیں کرتی نا, وہ آگے تو یہی بس آپ نے ڈیٹا آگے اسٹور کرنا ہے اور آگے سینڈ کر دینا, ڈسیمینیٹ کرتا ہے. تو جتنا کیا کام ہوتا ہے سر, کلیکٹ کرتی ہیں مختلف جگہ سے, ٹھیک ہے, پروسیس کرتی ہے, 2-4 چیز اور ایڈ کرتے ہیں اس پہ, ٹھیک ہے, اسٹور کرتے ہیں اور پھر ڈسیمینیٹ کر دیتے ہیں. یہ سارا انفارمیشن سسٹم ہے. تو ابھی یہی چیز تو ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے اسٹور نہیں کر رہی ہے سب, اور انفارمیشن کلیکٹ کر کے جو ہے نا وہ فور سیکورٹی اس کی ہوتی ہے. یہی ساری چیزیں تو ڈسکس ہو رہی ہے. ان کا ڈیٹا بیس نہیں ہے سر. ڈیٹا بیس نہیں ہے, ڈیٹا بیس ہے لیکن ڈیٹا بیس ان کے گھر میں ہوتا ہے نا آپ کے. یو سیو یور ڈیٹا ایٹ ہوم, گھر میں آ کے بتاتے ہیں, کسی کو بتانا نہیں پلیز, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ڈیٹا پہ اس کے بعد ڈسیمینیٹ ہوتا ہے. تو اس میں بس گھبرانا نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے جی. اور کون ہے کسی کو کوئی ایشو بتا دیں پلیز تک, مطلب کہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, تاکہ تھوڑا سا مزید آسان کر دیں, کانٹیکٹ تھوڑا سا اس کے مطابق کر دیں نا سر. بس وہی بات ہے سر, آپ کا ماشاء اللہ سر پیس تھوڑا سا سر ہم سے کوپ اپ مشکل ہی ہو رہا تھا. بس سر پیس تھوڑا سا سر دیکھا کریں سر. دیکھیے سر, ایک اس میں جو سب سے بڑا فلا جو ہے نا دونوں سے, اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا, اب میں پڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ ہینڈ ریز کر رہے, اب کوشش تو کریں نا کہ باقی بھی روکے کسی کو سر. اب جب رکتے نہیں ہے, میں بھی سوچتا ہوں شاید میں آہستہ جا رہا ہوں, کوئی پوچھ نہیں رہا, کوئی بول نہیں رہا, تو تھوڑا سا کہ اگر فار ایگزامپل روکنے سر یہ ہوتا کیا ہے کیا نہیں ہوتا, آپ انوالو ہو, آپ کوشچنس پوچھیں, 2-3 بندے جواب دیں گے, چیزیں خود پیس سلو ہو جائے گی. اب کوئی اسپیڈ بریکر آئے گا تو پیس سلو ہوگی نا. رائٹ سر, رائٹ سر, یو نو آئی مین, ٹھیک ہے. اب آپ کو آنیسٹلی آپ کو چلو ماشاء اللہ پھر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کلاس میں, موسٹلی کلاس میں تو بالکل کوئی نہیں ہوتے, اور یو کیپ کالنگ دیئر نیم, مریم 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 مریم, ہوتی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. مریم نے موبائل کہیں اور رکھا ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک پرابلم آ رہا ہوتا ہے اس میں. چلیے اس پہ آسان کر دیتے, اس کو مزید آسان. اچھا سر, بیفور وی پروسیڈ سر ایک ریکویسٹ آپ سے کرنی تھی سر, اگر اجازت دیں سر. جی جی. آج سر سنڈے ہے اور سر شام کا ٹائم آپ کو پتہ ہے سر, تھوڑی سی کبھی کبھی سر کچھ آ جاتی ہیں ایسی کمٹمنٹس. تو اگر سر آپ کو فیزیبل لگے تو آن بہاف آف دی کلاس کہہ رہا ہوں کہ سر اگر یہ سیشن تھوڑا سا ہم بریف کر لیں سر, اگر آپ صحیح سمجھیں سر. بریف مینس تھوڑا سا سر شارٹ اگر ہم کر لیں سر, جلدی ختم ہو جائے سر, ریکویسٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں. 8 بجے ختم کر. جزاک اللہ ٹھیک ہے, جزاک اللہ. 8 بجے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. سوری ایکچولی میں گاؤں میں میرے نیبرز ہی تھے, نیبر مطلب اسٹریٹ پہ رہتے ہیں, وہ انفارچونیٹ یہ ہوا کہ بچہ تھا, ہی واز اراؤنڈ 21-22, اور وہ اپنی مدر کے ساتھ جیلم سے میرپور جا رہے تھے بائک پہ, اور انسیڈنٹ ایسا ہوا کہ وہ سامنے سے گاڑی آ رہی تھی, اگر کبھی منگلہ سے میرپور طرف جائے نا, منگلہ کی طرف دینا کراس کرے, وہ روڈ اتنی گندی ہے کہ وہاں پہ وہ اتنا زیادہ وہ بار اور اتنا زیادہ تھا کہ اس سے جب اوورٹیک کیا تو سامنے سے گاڑی آ گئی. انفارچونیٹلی ہی واز 21, اور دونوں ماں بیٹا وہیں پہ ڈیتھ دونوں کی ہوگی. تو وہ انسیڈنٹ ایسا تھا کہ وہ ذرا, اور ادروائز میں کوشش کرتا ہوں کہ کلاس نہ لے سکوں تو کینسل کر دوں یا کوئی ایسا کر دوں, اس وجہ سے میں نے پہلے وہ کمیونیکیٹ کر دیا تھا کہ اگر پرابلم نہیں ہے تو, اور پھر ہمارا سوشل سسٹم ہے اور یہ چیزیں مجھے بڑی ضروری بھی ہیں پہنچنا, اور یہ چیزیں نا میں اپنے بھی اسٹوڈینٹس کو نا موسٹلی یہی کہتا ہوں کہ ویکینڈ پہ یا ایوننگ پہ یا آف ٹائم پہ کلاس نہ رکھو, کیونکہ آئی بلیو کہ مطلب اسٹوڈنٹ بھی
دیکھیں ہر سوشل لائف چیزیں بہت ساری ڈفرینٹ ہے. وی ریمبر آر ٹیچرس کہ اس ٹائم وہ بڑے برس کا روڈ بھی لگتے ہیں, بڑا ہوتا بھی ہے, بٹ دے ور ویری گڈ آؤٹ سائڈ کلاس کے باہر بہت اچھے تھے, بالکل فرینڈلی تھے. آئی ریمبر کہ میں نے اپنے ٹیچر سے بات کی کہ میں انشاءاللہ اگر ان کا سیمینار ہوا تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. وہ 2 ٹیچر سے میں نے بات کی ہے, ایک پڑھا رہے ہیں مڈلسیکس یونیورسٹی میں ہے اور ایک بولٹن یونیورسٹی میں پرو وائس چانسلر ہے. تو میری ریکویسٹ تھی کہ چلے کوئی سیمینار ہمارے ہم وہاں پہ ارینج کریں گے, یہاں پہ ارینج کریں گے, آپ کو لنک شیئر کر دیں, آپ بھی جوائن کر لیں اس کو. تو میں نے انہیں 12 سال بعد فون کیا, میں نے انہیں بتایا, تو ہی واز ریمبر مائی تھیسس ٹاپک اور ایوری چیز تھنگ ہی واز ریمبر ویل, اور انہیں ابھی تک یاد تھا. تو آپ کے لیے بڑی اپریسیشن ہوتی ہے, آپ کے پاس اسٹوڈنٹ کے جب ہوتا ہے نا ٹیچرس کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بڑی اپریسیشن ہوتی ہے کہ ٹیچر آپ کو یاد رکھے, وہ چیزیں ساتھ کریں اس کے مطابق. تو میں نے انشاءاللہ سپلائی چین پہ اور ایک نالج مینجمنٹ پہ نا, کیونکہ دیز 2 things are very much connected with the information systems. Okay, رائٹ سر. سو میرا یہ ویڈیو دیکھیے گا پلیز. اوکے سر. توجہ سے دیکھیے. میں یوٹیوب سے پلے کروں یوٹیوب. پہلے یوٹیوب میں اشتہار ہوتا تھا, ویڈیو میں اشتہار ہوتا, اشتہاروں میں ویڈیو آتی ہے. بالکل سر. etc. can all be considered data. Now, what is a database? We already know what data is, but a database management system, DBMS. Database Management System, or DBMS, is a collection of programs which enables its users to access a database, manipulate data, and help in the representation of data. It also helps control access to the database by various users. Let's discuss a few examples. An online telephone directory would definitely use Database Management System to store data pertaining to people, phone numbers, and other contact details. Your electricity service provider is obviously using a DBMS to manage billing, client-related issues, to handle fault data, etc. Let's consider the Facebook. It needs to store, manipulate, and present data related to members, their friends, member activities, messages, advertisements, and a lot more. We can provide countless numbers of examples for usage of DBMS. Database management systems are not a new concept, and as such had been first implemented in the 1960s. Charles Bachman's Integrated Data Store, or IDS, is said to be the first DBMS in history. With time, database technologies evolved a lot, while usage and expected functionalities of databases have been increased immensely. Types of DBMS. Let's see how the DBMS family evolved with time. The following diagram shows the evolution of DBMS categories. There are 4 major types of DBMS. Let's look into them in detail. Hierarchical. This type of DBMS employs the parent-child relationship of storing data. This type of DBMS is rarely used nowadays. Its structure is like a tree with nodes representing records and branches representing fields. The Windows registry used in Windows XP is an example of a hierarchical database.
Configuration settings are stored as tree structures with nodes. Network DBMS. This type of DBMS supports many-to-many relationships. This usually results in complex database structures. RDM server is an example of a database management system that implements the network model. Relational DBMS. This type of DBMS defines database relationships in forms of tables, also known as relations. Unlike the network DBMS, our DBMS does not support many-to-many relationships. Relational DBMS usually have predefined data types that they can support. This is the most popular DBMS type in the market. Examples of relational database management systems include MySQL, Oracle, and Microsoft SQL Server. Object-oriented relational DBMS. This type supports storage of new data types. The data to be stored is in the form of objects. The objects to be stored in the database have attributes, for example, gender or age, and methods that define what to do with the data. PostgreSQL is an example of object-oriented relational DBMS. Actually the standard language for dealing with जी यहाँ पे हम पढ़ रहे थे डेटाबेस. ओके, आवाज आ रही है जी आपको? जी सर, आ रही है सर. यस. तो बेटा वन थिंग दोबारा मैं शुरू बताता हूँ आपको. इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंफॉर्मेशन को. आर यू ओके विद दिस? यस सर. Yes, sir. बेटा एक बात जिंदगी में याद रख लीजिएगा कि इट्स अ ट्रू फैक्ट, ठीक है? किसी भी चीज में, जिसके चीज के बारे में आप शुरू में सोच लेना कि आपके फेलियर क्या है, उसमें 75% चांसेस होते हैं कि आपके फेल होना ही होना है. ठीक है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ इसमें. जिस सब्जेक्ट के बारे में आप सोच लेना कि ये मुश्किल है, वो आपको चांसेस पूरे हैं कि आपको मुश्किल से मुश्किल ही आता जाएगा. यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है, ये चीज होता है. ठीक है, ये चीज लाइफ में अगर आप किसी भी चीज के बारे में कोई भी काम करने जा रहे हैं ना, आप दोनों साइड जरूर देखें, पॉजिटिव देखें. अगर आप शुरू में ना, स्पेशली गर्ल्स में ये प्रॉब्लम होता है, आई कांट डू दिस, ठीक है ना, वो फिर ऐसे भाई लोग जो होते हैं ना, वो फिर नहीं यू कैन डू ना, ठीक है. लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो फेलियर जो है वो सबसे ज्यादा इसमें जो होता है कि आप शुरू से इसको परसीव करना शुरू करें. आई बिलीव कि दिस इज मोर इंटरेस्टिंग और इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं. अब आपने क्या करना है कि डेटाबेस क्या रखना है, कि डेटाबेस क्या होता है कि ये आपका डेटाबेस है, इससे ऊपर स्लाइड जो है, ठीक है. इसमें क्या करते हैं कि आप बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स रिकॉर्ड में रखते हैं और उसको करके आप डेटाबेस में बना लेते हैं. आर यू ओके विद दिस? इसमें क्या रखा, एक आपकी फाइल, अब हम ट्रेडिशनल बात कर लेते हैं. आपके पास कंप्यूटर में एक फाइल है क्लास के स्टूडेंट्स की, एक फाइल है आपके स्टूडेंट की फीस कितनी जमा कराई है, आपके पास एक स्टूडेंट्स है कितने कितने ग्रेड्स है. आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसमें से, जिससे फोल्डर में जाके इजीली क्या क्या ग्रेड्स आए हैं. अगर यही फाइल्स आपकी ट्रेडिशनल फाइल्स होती या अलग फाइल्स होती तो आपके लिए कितना मुश्किल होता वो डाटा सबको फाइंड करना. और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारी प्रैक्टिसेस होती है ऑफिस में कि यकीन माने कि एक ही काम, वही काम कंप्यूटर में चीजें बनी हुई पड़ी होती हैं और हम दोबारा उनको बना रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या कब बनाई थी, ये याद होता है या डिलीट हो गई, कब पड़ी नहीं मिलती. आई रिमेम्बर कि मोस्टली ह्यूमन रिसोर्स में ये क्या होता है कि किसका छुट्टी कब गया है, कौन सी छुट्टी गया है, कितना रिकॉर्ड गया है, अटेंडेंस पेयर में आई है या नहीं आई, उसके मुताबिक नॉर्मली आमतौर पे प्रॉब्लम आती है. और यू ओके विद दिस? तो हमारे ये जो था, ये हमारे चैलेंजेस थे. उसके बाद ट्रेडिशनल ये देखे, नजर आ रही है आपको स्लाइड्स? जिक्रिया, कैन यू सी दिस प्लीज? जी सर. जस्ट टेल मी व्हाट इज दिस, जिक्रिया? ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग. Am I audible, sir? Yes, please. Organizing data in a traditional file environment. Traditional file processing. This is a hierarchy. It shows the different process.
जी जी प्लीज. Different department available. Yes, different department. It shows accounting and finance, human resource, sales and marketing. Can you tell me point of view? So it's blurred. Oh come on, you tell me. ब्लर ऐसा कि नजर नहीं आ रहा, क्लियर नजर नहीं आ रहा. बच्चा भी रोता है ना तो माँ कुछ खाने को देती है. बेटा बताए ना ब्लर है तो. अब ठीक है बेटा? Better. Yes, Okay, tell me very what is clear. this now? Okay, what is this? So मेरे ख्याल में आप ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सी टाइप है डेटाबेस की, राइट सर? मैं ये पूछ रहा हूँ ये क्या है बेसिकली, से पूछना चाह रहा हूँ. कहाँ से? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इनटू डेटा और उसकी जो है मतलब कि ईच डिपार्टमेंट यूजर कंपाइल देयर ओन डेटा, प्रोसेसेस इट एंड collect it in the form of a file, derivative files. So they all are different departments, and they are combined as a master file, combined together for future use. So this is a process. ये बेसिकली ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है कि एक जगह पे क्या होता है कि तमाम जो फाइल्स हैं वो अलग-अलग डेटाबेस में रखी हुई है, ठीक है, कनेक्टेड नहीं है आपस में, ओके, और उसके बाद सारी A to Z में फाइल में रखी गई है. अब नॉर्मली क्या होता है कि सब सेट मॉडल टू रिडंडेंसी, अब वही काम मैन्युफैक्चरिंग में भी हो रहा है, वही सेल्स एंड मार्केटिंग में भी हो रहा है, वही ह्यूमन रिसोर्स में भी हो रहा है, वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी हो रहा है. एम आई राइट? Yes, sir. तो दीज फाइल्स की क्या हो रही है, डुप्लीकेशन हो रही है, रेपिटेशन हो रही है, इनकंसिस्टेंसी आ रही है. इनकंसिस्टेंसी आ रही है, फॉर एग्जांपल अमतुल एक जगह उसके मार्क्स एंटर किए गए 76, दूसरी जगह फॉर एग्जांपल अमतुल का कोई और डेट है, तो अब जिस जगह डिफरेंट रिकॉर्ड आएगा तो वो नॉर्मली एक चैलेंज बन जाएगा. ओके, Yes, sir. 3 स्लाइड्स पढ़ी है, ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि डेटाबेस होता क्या है, ठीक है, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड क्या होते हैं, डाटा ट्रेडिशनल जो सिस्टम था, डेटाबेस नहीं था तो क्या चैलेंजेस थे, और देन हमारे आते हैं ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेस. अच्छा, रमजान में क्या टाइमिंग होगी आपकी? सर अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं सर अभी तक कोई अपडेट नहीं है. मेरे ख्याल 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक कुछ इस किस्म का टाइम था. जी सर 10:30 से 12:30. 10:30 से 12:30 ऐसे ही है. सर मॉर्निंग में रात को नहीं हो सकती वैसे तो रात के तो 10:30 तक, ठीक है. बस 4 स्लाइड्स देख. जोहर के बाद का टाइम नहीं हो सकता? पता नहीं बेटा, उसमें जो डिसाइड करेंगे. आपको तो मॉर्निंग का होता है ना, तो संडे है वैसे भी. सर रमजान में तो एक ही रूटीन होती है कि सहरी करके सोना और फिर सर अगर सैटरडे संडे वाली जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग में हो तो वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी और क्लासेस भी हैं, जैसे कि फ्राइडे को है और थर्सडे को है. वो मॉर्निंग में मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उसमें तो हम ज्यादातर हमारी क्लास में जो लोग हैं वो जॉब रमजान के लिए टाइमिंग्स डिस्कस कर रहे हैं सर, राइट? ऐसे ही 3 to 5 हो जाएगा शायद, वो मेरे ख्याल 3 to 6 और 5 से अफ्तारी से पहले हो जाएगा. 3:30 to 5 वो वाली क्लासेस अफ्तारी के बाद होती है. लास्ट टाइम से रेगुलर अफ्तारी के बाद हम क्लासेस लेते थे. लास्ट टाइम अफ्तारी के बाद होती है. अफ्तारी के बाद सर सॉरी अफ्तारी के बाद तो नहीं, इसका मतलब है कि सहरी के बाद फौरन बाद रख सकते हैं. अफ्तारी के बाद किसकी हिम्मत होती है सर क्लास लेने की? सर अफ्तारी के बाद सर इमरान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, पॉसिबल नहीं होगा, तरावियां होती हैं और मेरा नहीं ख्याल सर हर कोई हिम्मत भी नहीं रहती क्लास लेने की. सहरी के बाद रख लें बेशक. सर अफ्तारी के बाद वैसे भी आपको पता है तरावी का टाइम हो जाता है, नमाज का टाइम होता है. मेरे ख्याल अफ्तारी के बाद टाइम नहीं होगा, टाइम मेरे ख्याल 3 to 6 हो जाएगा इसमें. अफ्तारी से पहले ही ड्यूरेशन भी मेरे ख्याल में से थोड़ी स्क्वीज हो जाएगी. इंस्टेड ऑफ 3 hours मेरे ख्याल में सर ये कम कंप्लीट हो जाती है. मैं एक सेकंड आपको टाइम बताता हूँ सर, मेरे पास था इसलिए अगर उनका मैसेज आया.
یہ بزنس چینل ہے. اور جو شام کا جو ٹائمنگ تھا نا وہ ہو گیا 3:30 to 5:50. 3:30 to 5:50 ہو گیا. اور جو سنڈے کا تھا بزنس اینالیٹکس اینڈ انفارمیشن سسٹمز یہ جی 10:30 to 12:50. 10:30 سے 12:50 تک. سر آپ کون سا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں؟ اور سر سنڈے کو تو 2 سبجیکٹس ہیں, ایک کمیونیکیشن سکلز کا اور ایک یہ MIS. مس اسما گل پڑھا رہی ہے آپ کو, ایسے ہی ہے نا؟ تو وہ جا چکی ہیں, نئے انسٹرکٹر ہے منیب سر. منیب ایگزیکٹلی سر. سر از ویری گڈ ماشاء اللہ, وہ بڑے محنتی ٹیچر ہیں. نو ڈاؤٹ سر, بالکل. اور ان کا ٹائم 1 سے لے کے 3:20 تک ان کا ٹائم ہوگا. صحیح ہے سر. ہماری سر بزنس ریسرچ میتھڈز ہے اور ایک اور سبجیکٹ ہے. سر آپ یہ کائنڈلی شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہ جو آپ کو ٹائم فرائیڈے کو وہ کائنڈلی بتا دیں, یا گروپ میں اگر آپ شیئر کر دیں ہمارے ساتھ سر. میں ابھی آپ کو شیئر ہوا ہوگا نا, آپ کو بتایا نا. باقی سبجیکٹ سیکنڈ سیمسٹر ہے. ڈاکٹر شہزاد پڑھا رہے ہیں آپ کو؟ ڈاکٹر شہزاد حسین پڑھا رہے ہیں. وہ 3:30 to 5:50 PM ہو جائے گا ٹائم. یعنی سر جو کلاسیں وہ تھی شام والی 6 سے 9 والی وہ چینج ہو گئی ہیں 3:30 to 5:50 ہو گئی ہیں. 2 گھنٹے 20 منٹ کی کلاس. سر آپ کی کلاس کا کیا ٹائم بن رہا ہے سر؟ میرا 10:30 to 12:50. رائٹ سر. اگر ہمارے پاس آپ کی 3:30 فری ہوا کریں گے آپ, ہم دیکھ لیں گے نا. اگر آپ کے پاس اگر فار ایگزامپل جیسے رمضان سر 3 to 6 کی کلاس ہے ہماری PM کی ہوگی. سر 3 to 6 بھی کلاس ہے سیٹرڈے کو ہماری ہوتی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ. چلے وہ آپ سارٹ آؤٹ کر لیں گے نا, اس میں یہ کر لیں گے نا جو جس پہ فیزیبل ہو. جیسے اب سنڈے ہے 10:30 بجے سیری کر کے, کیونکہ موسٹلی میں خود بیسیکلی لیٹ صبح لیٹ سونے والا ہوں. سو واٹ از ڈیٹا بیس؟ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ سینٹرلائز ڈیٹا کو کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے ریڈنڈنسی ڈیٹا. اس بیسیکلی آپ کے جتنے بھی فزیکل اپلیکیشنز ہیں ڈیٹا ان سب کو کمبائن کرتا ہے, فزیکل ویو دیتا ہے, اور آپ کے جو جتنے بھی پرابلمس ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, ڈیٹا ریڈنڈنسی, انکنسسٹنسی کو ختم کرتا ہے, اور انکپل جتنا بھی پروگرام اینڈ ڈیٹا ان سب کو آپس میں جوڑتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ آپ کا ہوتا ہے کہ سینٹرلی مینج ڈیٹا اینڈ سیکورٹی. آپ کو سینٹرلی ایک ڈیٹا اور سیکورٹی کو وہ مینج کر رہا ہوتا ہے. Are you okay with this? Yes sir. انٹرفیس بٹوین ایپلیکیشنز کا کیا مطلب ہوا سر؟ جی سر. سر انٹرفیس بٹوین ایپلیکیشنز اینڈ فزیکل ڈیٹا فائل. اوکے, آپ کا جتنا بھی ایپلیکیشنز ہیں جن کے تھرو آپ ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, جتنے بھی آپ پہ ان سب کو یہ کیا کر رہا ہے, ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور ایک جگہ کمبائن کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی جتنا بھی آپ کا فزیکل ڈیٹا ہوتا ہے, جتنا بھی ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے, اس سب ڈیٹا کو یہ کیا کرتا ہے, ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور ایک جگہ پہ اویلیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی انٹرفیس نارملی فار ایگزامپل وین وی ٹاک اباؤٹ دس, تو نارملی جو آپ کے اپلیکیشن پروگرامس ہوتے ہیں, جتنے بھی آئٹم ڈیٹا ہے, پے ہے, سیلریز ہے, کوئی بھی ہے, تو وہ کیا کرتا ہے ان فائٹر کو فائل کرتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے, جتنے بھی آپ کے اپلیکیشن پروگرامس ہوتے ہیں وہ سب کو کمبائن کر کے ایک جگہ پہ ایگزیکٹلی فگر شو کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کے جتنے بھی فزیکل ڈیٹا ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے, جتنے بھی چیزیں ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ اپلیکیشن کمبائن کر کے کوئی نمبر انٹر کریں گے, کوئی نیم انٹر کریں گے, اس کے مطابق اس کی انفارمیشن آ جاتی ہے. اور اس کا کیا ہوتا ہے, لاجیکل, اور وہ کنسسٹنسی میں لاجیکل اور فزیکل ویو دیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ امیج آپ کو دکھاتا ہوں نیکسٹ پیج پہ. اگر آپ یہ دیکھیے گا, دس از اے ہیومن ریسورس ڈیٹا بیس وچ پرووائڈز ڈفرنٹ ویو آف ڈیٹا. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی جگہ پہ سارا ڈیٹا بیس رکھا ہوا ہے. اب انہیں چاہیے بینیفٹ ویو کے لیے, انہیں چاہیے پے رول ویو کے لیے. تو جو انفارمیشن آپ ایکسٹریکٹ کریں گے اسی کے مطابق وہ ساری انفارمیشن آپ کی آ جائیں گی. Are you okay with this? Yes sir. Yes sir. تو
तो फॉर एग्जांपल देखिए, आप एम्प्लॉय आईडीज है, डिजायर्ड पे, हायर्ड पे, नेट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, आप अगर फॉर एग्जांपल पेंशन वालों ने क्लिक करना है तो उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पेंशन या हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो वो कंप्लीट वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उनके पास. तो फॉर एग्जांपल अब ये देखिए कि एम्प्लॉइज का कितना ज्यादा बड़ा डाटा होता है. वो सारा डाटा आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि कौन कौन लोग आप यूज कर रहे हैं, किसके साथ आप कनेक्टेड हैं. ओके ओके सर. यस. ठीक हो गया. ये आपको किसी के लिए जितना भी फिजिकल डाटा वो तो एक क्विक व्यू में एप्लीकेशंस के थ्रू आप इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं कि राइटली फॉर्म में आपका डाटाबेस कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसमें 2 टाइप्स हम करते हैं. फर्स्ट वन इज रिलेशनल डाटाबेस. ठीक है, होता क्या नॉर्मली कि आपस में रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है. कभी आप किसी स्पेयर पार्ट्स वाले के पास जाए और आप वहां पे जाके आप पूछे फॉर एग्जांपल कि मुझे फॉर एग्जांपल हेडलाइट्स चाहिए सिविक की. अब वो जाएगा अंदर से ढूंढेगा सिविक लाइट्स का प्राइस क्या है, वो नॉर्मली उसके मुताबिक रसीदें खोलेगा, उसमें से मुताबिक चीजें वो फाइंड कर रहे होगा. अब क्या होता है कि डेटाबेस आपको क्विकली प्रोवाइड करता है. सुमेरा, आपके इंटरेस्ट की बात है, मैंगो स्टोर आपने सुना होगा. जी सर, सुना हुआ भी है, देखा हुआ भी है. वाह, वेरी गुड. नेक्स्ट आपने होगा मार्क्स स्पेंसर, ज़ारा, हेनलेस, जितने भी स्टोर्स आपने देखे होंगे. ठीक है, अगर आपने ये स्टोर्स देखे तो इनकी ब्रांचेस हंड्रेड्स में ब्रांचेस है. ओके, अब देखिए कि हंड्रेड्स में, ठीक है, हंड्रेड्स में मतलब कि मैं हंड्रेड्स में कम बता रहा हूँ कि थाउजेंड्स में से भी ब्रांचेस हैं. आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मुझे 14 का एक फॉर एग्जांपल स्वेटर चाहिए या 14 के फॉर एग्जांपल एक शर्ट चाहिए साइज की. तो अब आप क्या चाहते हैं कि वहां पे जाते हैं, 14 की जब शर्ट कलेक्ट करते हैं तो उस स्टोर में अवेलेबल नहीं है. ओके, जहां तक क्लियर है? यस सर. अब आप क्या करते हैं कि उसको स्कैन करते हैं फाइंड में जाके. जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा कि हडर्सफील्ड, हैलिफैक्स, ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर, किस किस स्टोर में कहां कितने कितने आइटम इसमें अवेलेबल है. आर यू ओके विद दिस? आपको ये भी बता देते हैं कि नजदीक तरीन स्टोर में ये कहां पे किस जगह पे अवेलेबल है. Are you okay with this? This all shows basically their database. Okay. अगर आप उस पे जाते हैं और आप उस पे सिलेक्ट करते हैं कैमरा, मुझे याद है मैंने कैमरा लिया और वो जब मैंने वहां जाके सिलेक्ट किया तो मुझे उस स्टोर पे नहीं मिल रहा जो नजदीक था, लेकिन उससे 3 किलोमीटर दूर स्टोर पे वो अवेलेबल था. मैंने वो बुक करा दिया, मैंने जाके वहां से कलेक्ट कर दिया. अगर मैं उसी स्टोर पर वो कहता तो वो डिलीवरी करके वो मुझे वहां पे स्टोर में भी पहुंचा देते. आप उसके मुताबिक आमतौर पे ज्यादा से ज्यादा उसको दे दें. वैसे एक बात है, नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, फाइन किया गया है कि कोविड रूल्स नहीं फॉलो कर रही थी. ठीक है, मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि स्टेट्स देखिए अगर वो तरक्की भी करते हैं तो जरूर वो लॉ या रूल को ना वो सबके लिए सेम होता है. अब बेटा ये देखो, सबसे पहले आता है रो. का पता है ना आपको क्या होती है? यस सर. यस सर, रो एंड कॉलम. फील्ड्स, बिल्कुल, कॉलम जी आपकी डिफरेंट फील्ड्स है जिन्हें कॉलम भी एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है. आर यू ओके विद दिस? की फील्ड जो कि यूनाइटली डिलीट किया जाता है. ओके, प्राइमरी की, ठीक है, जो यूज कर रहा है प्राइमरी की आपकी की फील्ड में. फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेटा आप फॉर एक टाइम पे आपके कितने सप्लायर्स होंगे. ठीक है, आई रिमेम्बर नेक्स्ट उस दौर में वर्ल्ड बिगेस्ट स्टोर बना, उसके बाद उन्होंने और भी बहुत बड़े बनाए. ठीक है, आपका वेयर हाउस फुल भरा हुआ होता है चीजों के साथ. आपको नहीं पता होता कि फॉर एग्जाम्पल एक मेन जीन्स है ना, तो 28 से लेके 40 तक उसमें शॉर्ट, लॉन्ग, नॉर्मल, बूट फिट, गट फिट, 15 किस्म के उसके डिजाइन, इतना स्टॉक अवेलेबल होता है. लेकिन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट किस जगह पे अवेलेबल होगी. आप डायरेक्टली वहां से जाकर उठा लेते हैं. आर यू ओके विद दिस? यस सर.
تو آپ کا جو ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں وہاں سے آپ نے کیسے چیزیں سپلائی چین اگر آپ پڑھیں تو اس کے مطابق the most important thing is آپ نے ایک جو بھی ریلیشنل ٹیبل, ریلیشن کیا ہے کہ آپس میں ریلیشن کریٹ کرتا ہے. Are you okay with this? جس میں کیا ہوتا ہے the first one is supplier number, supplier name, supplier street. آپ نے یہ کمپلیٹ ایک ڈیٹا بیس بنا دیا. Are you okay with this? Yes sir. Yes sir. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, ریلیشنل ڈیٹا بیس کنٹینیو. آپ نے کیا کیا, اسی پارٹ کا فار ایگزامپل یہ کہ پارٹ نمبر ڈور لیچ 228259. کبھی آپ یوکے میں اسکریپ یارڈز ہوتے ہیں نا نارملی, یا کسی کے پاس ہوتے ہیں, آپ ان کو فون کریں گے یہ چیز چاہیے, وہ وہیں پہ کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سی گاڑی کا کون کون سا اسپیئر پارٹ پڑا ہوا ہے, وہ اس کے مطابق ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے. اب اس کو فردر انہوں نے کیا کیا, ڈیٹا بیس میں 2 ڈائمینشن میں کر دیا اس کو, ٹھیک ہے. نام پہ کیا کیا, سپلائر پارٹ اور ایچ کی ایٹریبیوٹس بتا دیے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق, ٹھیک ہے, کہ مزید اس کو کنبائن کر لیا. اب جہاں سے سپلائر نمبر آ گیا, اوکے, جہاں سے جب بھی اس پہ کریں گے کلک تو انہیں کمپلیٹ سپلائر کی ڈیٹیلز آ جائیں گی. Am I right? یس سر. سر یہ جو علی بابا ویب سائٹ ہے اس پہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اب 8259 پہ 529 پہ کلک کریں گے تو کمپلیٹ اس کی ڈیٹیلز آ جائیں گی. اب یونٹ پرائس کتنی بنتی ہے, $22 بن رہی ہے. پارٹ نیم کیا ہے, پارٹ نمبر کیا ہے, 137. اب آپ کے پاس ایزیلی ہے کہ کون سا سپلائر, اس کے کتنے آئٹمس رہ گئے, آپ ان کو سینڈ کریں گے یا ان کو ڈائریکٹلی وہ دیکھ رہے ہوں گے, ایزیلی وہ نیکسٹ پروڈکٹس اپنی بھجوا رہے ہوں گے. Are you okay with this? اب فردر آپ یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپریشنل ریلیشنل ڈیٹا بیس, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریلیشن بنا ہوا ہے, ہر آئٹم کا دوسرے کے ساتھ ریلیشنل ہے. اب آپ یہ دیکھو ان دونوں کو جب کمبائن کیا 137 سپلائر نیم, یہ چیز انفارمیشن آ گئی آپ کے ایزیلی. اس کی جو انفارمیشن آپ نے ریکوائر تھی, آپ ان کو جب کمبائن کریں گے تو وہ جو ریلیشنز ہوتے ہیں اس کی بیس پہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو رائٹ انفارمیشن وہ بتا رہے ہوتے ہیں. آبجیکٹ اورینٹڈ کیا ہوتے ہیں, احمد قریشی پلیز. سر میں یہ ادھر بیفور سر وی پروسیڈ میں کہہ رہا تھا سر فار دی انڈرسٹینڈنگ پرپز کہ جو سر ریلیشن شپ کی ہم بات کر رہے تھے سر, وہ کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں اور ان کی سر اگر آپ ایگزامپل دے کر ہم کریں تو میرے خیال میں سر وہ زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہوگا. سر کیا خیال ہے سر؟ ٹھیک ہے, آپ بتائیے پلیز, بتائیں گے پلیز. جی پلیز. مطلب سر جس طرح 1 to 1 ہے, 1 to many ہے, many to many ہے. نارملی عام طور پہ نا there are 3 types of relations, ٹھیک ہے, between data, like normally 1 to 1, 1 to 1, many to many, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپس میں جو ریلیشن شپ بنا رہے ہوتے ہیں نا, وہ مختلف قسم کے ریلیشن شپ بنا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک کے ساتھ ریلیشن شپ بنا رہے ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپس میں ہے, ٹھیک ہے, ان دونوں کا ریلیشن شپ آپس میں کنورٹ کر کے اس کے مطابق. جی پلیز بات ایڈریس کیجیے. جی ذکریہ ذکی پلیز. سر ایکسکیوز می, relation between data, can you tell me some specific program, some specific system that provide this data management? For example, before we had QuickBook or other Microsoft Office. These programs are very simple. In this level, can you elaborate more? Your Microsoft Access is a very good example for this. If you use Microsoft Office, there is a program which is called Microsoft Access. Waking network میں ہم جائیں گے تو ہم دیکھیں گے mostly they are using SQL. ایسے ہی ہے نا اس کے مطابق. جو ابھی احمد ذکر کر رہے تھے, میں اس کی ایک امیج آپ کو گروپ پہ سینڈ کرتا ہوں, that you can see this, that will be very easy. کہ ڈیٹا کی بیسیکلی 3 types of جو ریلیشن شپ ہے, 1 to 1, 1 to many. ایک ٹائم پہ فار ایگزامپل اسکول اور ٹیچر کے درمیان جو ہیڈ ٹیچر کے درمیان کنیکشن ہے, ٹھیک ہے. 1 to many کہ جو اسکول کا ٹیچر کے ساتھ ہیڈ ٹیچر کے ساتھ ہو سکے, اور many to many جو کہ بہت سارے لوگوں کا آپس میں کنیکشن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں جو ریلیشن شپ بنا ہوتا ہے. اس کا مینلی پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے آپس میں کس طرح ریلیشن شپ بناتے ہیں تاکہ وہ میکسیمم لوگوں کو اٹین یا اس کے مطابق انفارمیشن وہ شیئر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جی anyone want to add something please. اور سر یہ جو آبجیکٹ اورینٹیڈ جو ہماری اپروچ ہے سر, کرنٹلی دس از بینگ یوزڈ وائڈلی سر انڈسٹری میں, کیونکہ سر اس میں رادر دین فوکسنگ آن فنکشنز اینڈ لاجک سر وی فوکس آن آبجیکٹ سر. اس میں سر اس کے ایٹریبیوٹس, اس کے جتنے بھی سر پراپرٹیز ہیں, ہم اس کے اوپر فوکس کر کے ان کو سبجیکٹ بناتے ہیں. تو یہ سر آج کل زیادہ انڈسٹری میں اٹس مور مینیجیبل سر کائنڈ آف.
بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ جتنے بھی آپ کے گرافکس میں امیجز میں ملٹی میڈیا میں نارملی ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں دے آر مور اباؤٹ دس, ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ کا امیزون جو ویب سروس یوز کر رہا ہے, جو آپ کا ڈیٹا بیس کلاؤڈ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مائکروسافٹ SQL ہے, وہ نارملی اس کے مطابق آ رہا ہوتا ہے, اس کے مطابق. تو یہ بیسیکلی آبجیکٹ اورینٹیڈ ایسے جو آبجیکٹ سے نیم سے زائد ہو رہا ہے بیسیکلی اسی کے مطابق عام طور پہ یوز کریں, ٹھیک ہے جی بیٹا. نارملی وزٹ بیسیکلی یہ کیا کرتا ہے, ڈیٹا کرتا ہے اس کو, ٹھیک ہے, اور آٹومیٹکلی کیا کرتا ہے ریٹریو کر سکتا ہے اور شیئر کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. عام طور پہ جو آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا میں ہوتا ہے یہ زیادہ کمپلیکس ٹائپ آف انفارمیشن ہوتی ہے اور اس کی ہائبرڈ آبجیکٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے اور اسی کے مطابق یہ ڈیٹا بھی زیادہ ایکسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. پلس سر اٹس اے پروگرامنگ اپروچ سر, آبجیکٹ اورینٹیڈ سر, جو کہ میں نے جیسے پہلے ہی بتایا نا سر, یہ بہت آج کل وائڈلی یوز ہو رہی ہے. اٹس کوائٹ ایزی ٹو ہینڈل سر. اینڈ بیسیکلی مور آن کلاؤڈ کمپیوٹنگ یا ان چیزوں پہ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ یوز ہو سکتا ہے سر. ٹھیک ہے. Is enough for today? جی سر بالکل سر. رائٹ سر. Yes, sir. Yes, sir. اوکے, میں چیپٹر 5 جو ہے نا اس کو ایک دفعہ دوبارہ, بلکہ 8 بجے تک ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ سر اگر جلدی کر لیتے ہیں آپ تو بہتر ہے سر, دیکھ لیں جس طرح آپ کہتے ہیں, 2 منٹ رہتے ہیں سر. چلے ابھی یہ لنک ختم ہوتا ہے, میں دوبارہ لنک شیئر کرتا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ 15 منٹ بعد میں یہ ختم کر کے نا پھر یہ کرتا ہوں کہ سمیرا جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں 5th چیپٹر دوبارہ ریوائز کرتا ہوں, باقی بے شک آف کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اوکے سر. ٹھیک ہے, باقی بے شک آف کر دیجیے گا. میں آپ کو